کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے ہمیں نعمتیں ملیں گی اور اگر ملی ہوئی ہیں تو ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی؟ اور میں سب سے پہلا عمل، جب تک انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، انسان کا تقوی مضبوط نہیں ہوتا، عمل صالح کو مضبوط طریقے سے اختیار نہیں کرتا، نعمتیں انسان کو نہیں ملتی۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، کس بات پر ایمان؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان، وتؤمن والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کی اچھائی پر ایمان، اور جو تمہاری سوچ سوچتی ہے کہ شاید یہ بری چیز ہے، اس تقدیر پر بھی ایمان لانا۔ اللہ ذوالجلال وما اللہ یرید ظلما للعباد، کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ انسان کی عقل سوچتی ہے کہ شاید یہ میرے لیے برا ہے، نہیں۔ امام غزالی کہا کرتے تھے اگر دنیا جہان کے عقل و دانش والے کو کہا جائے لکھو کیا چاہتے ہو، وہ لکھے، اور جو اللہ حضور جلال نے فیصلہ کیا ہے اس کو دکھا دیا جائے تو وہ چیختا ہوا اپنے اس پیج کو پھاڑ دے گا کہ مجھے وہ نہیں چاہیے جو میں نے لکھا ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے۔ میرے اور آپ کے متعلق میں اور آپ اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب جانتا ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس کی طرف رہنمائی جس کی اللہ ذوالجلال کر دیں، اس سے بڑا نعمتوں والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو 2 آیتیں سمجھ آ جائیں ساری زندگی کی پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا صرف 2 آیتیں، وہ کیسے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ عز و جلال نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے، اسے زیادہ نہیں آپ کو مل سکتا، اور اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی تمنا کرے کہ جو بچہ بھی کرالنگ کرتا ہے وہ کسی ریس میں حصے دار بن جائے، شریک ہو کہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ جس کو الف با لکھنا نہیں آتی وہ کہے کہ میں بہترین جو ہے وہ اخباری رپورٹر بن جاؤ، نہیں بن سکتا، اس کا ایک وقت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے نہیں ملے گا، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن اس جتنے لکھے کو لینے کے لیے اللہ کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے۔ لینے کے لیے تو حرام بھی لے رہے ہیں۔ سیدنا علی نماز کے لیے جانے لگے، ایک غلام سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا پکڑو۔ جاتے ہوئے سوچا کہ اس نے میری بات مانی ہے تو میں اسے 2 درہم بطور تحفہ دوں گا۔ وہ اندر چلے گئے، غلام نے کیا سوچا، وہ سامان اتارا اور جا کے بازار میں بیچ کے دوڑ گیا۔ باہر نکلے، گھوڑا اکیلا ہے، بازار گئے تو وہی سامان پڑا۔ کہتے ہیں کتنے کا دو گے؟ کہا 2 دینار کا۔ خرید لیا۔ کہتے ہیں آپ کو کتنے کا بیچا گیا ہے؟ کہتا ہے 1 درہم کا۔ آ کے کہتے ہیں ساتھیوں سے دیکھو میں نے اس کو جو 2 درہم دینے تھے وہ حلال کے دینے تھے، اس کے لیے لینا جائز تھا، لیا بھی حرام ہے اور لیا بھی 1 درہم ہے۔ بسا اوقات انسان حرام کی طرف جاتا ہے، اللہ اسے حلال اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے گناہوں کو اور کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔
کس طرح سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے ذبح کر دیے، اللہ نے ہوا کا تخت دے دیا، وہ ہوا کے تخت پہ بیٹھتے تھے اور کہاں چلے جاتے تھے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی، کس طرح یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کی بیوی کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسی تخت کا مالک بنا دیا جس کا بہانہ بنا کے وہ گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا اخلاص اور تقوی اور ایمان نصیب فرمائے۔ تقوی کی بہت ساری تعریفیں آپ نے سنی ہوں گی، گناہوں سے بچنا بھی تقوی ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے پرہیز کرنا بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرے، یہ بھی تقوی ہے اور اس کی تعریف ہے کہ انسان قرآن پہ عمل کرے، قناعت کرنا بھی تقوی ہے۔ لیکن میں جس تقوی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، امام بغوی کہا کرتے تھے اصل متقی وہی ہوتا ہے اس وقت تک تقوی کی وہ بلندی تک نہیں پہنچتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہ سمجھے۔ اللہ عز و جل